سورہ بقرہ رکوع نمبر 23 سے 24 تک کا ترجمہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے مسلمانوں، تم پر روزے اس طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزے گنتی کے چند دن ہیں، پھر تم میں سے اگر کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اس گنتی کو بعد میں پورا کر لے، اور جو اس امر کی طاقت رکھے کہ وہ فدیہ دے سکیں، ان کے ذمے ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ پھر اگر کوئی شخص خوشی سے نیکی کا کام زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر تم روزے رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، بشرطیہ تم اس بات کو سمجھو۔ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے رہنمائی اور ہدایت اور حق و باطل میں تمیز کرنے کا ذریعہ ہے۔ بس جو کوئی یہ مبارک مہینہ پائے اسے چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ بعد میں اتنے ہی روزے رکھے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، دشواری نہیں چاہتا، اور یہ رعایت اس لیے بھی ہے تاکہ تم یہ گنتی پوری کر سکو، اور تاکہ اللہ کی عظمت بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اور تاکہ تم اس کا احسان مانو۔ اور اے نبی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو آپ ان سے فرما دیجئے کہ میں تمہارے پاس ہی ہوں، پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ بس چاہیے کہ وہ میری دعوت تسلیم کرے اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ انہیں راہ ہدایت ملے۔ روزے کی رات میں اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارا پردہ ہے اور تم ان کا پردہ ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم خود اپنے ساتھ خیانت کیا کرتے تھے، بس اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی اور تمہیں معاف کر دیا، لہٰذا اب سے تم روزے میں رات کے وقت اپنی بیویوں سے بخوشی خلوت کرو، اور جو اولاد اللہ نے تمہارے لیے مقرر کر دی ہے اس کے خواہش مند رہو، اور رات کو کھاؤ اور پیو جب تک کہ صاف معلوم ہو جائے کہ صبح کی سفید لکیر اندھیرے کی کالی دھاری سے الگ ہو کر صبح ہو گئی ہے۔ پھر روزے کو رات تک پورا کرو، اور مساجد میں اعتکاف کرنے کے ایام میں رات کو اپنی بیویوں سے خلوت نہ کرو، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہے، ان کے نزدیک بھی نہ جاؤ۔ اللہ اسی طرح وضاحت کے ساتھ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ برائیوں سے بچیں، اور آپس میں ناحق ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، اور نہ مال کو حکام تک اس نیت سے پہنچاؤ کہ لوگوں کے مال میں سے کچھ ناجائز طریقوں سے کھا جاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے چاند کے متعلق سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے وقت اور حج کے حساب کا پیمانہ ہے، اور یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم گھروں میں پیچھے سے آؤ۔ ہاں، نیکی اس نے کی جو پرہیزگار بنا، اور گھروں میں دروازوں ہی سے داخل ہوا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو، اور اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کریں، اور زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور دشمنوں کو جہاں کہیں پاؤ قتل کرو، اور جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تم بھی ان کو نکال دو، اور فتنے کا قائم رہنا جنگ و جدل سے بھی بڑھ کر برا ہے۔ اور مسجد حرام کے قرب و جوار میں ان سے لڑائی نہ کرو جب تک کہ وہ تم سے خود وہاں نہ لڑیں، پھر اگر انہوں نے تم سے لڑائی شروع کر دی تو تم بھی ان کو مار دو، منکروں کی یہی سزا ہے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، اور ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فساد باقی نہ رہے اور اللہ کا دین قائم ہو جائے۔ بس اگر وہ رک جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر سختی نہ کی جائے۔ اگر حرمت کے مہینوں کا لحاظ رکھا جائے تو تمہیں بھی یہ لحاظ رکھنا چاہیے، اور حرمت کی ہر چیز برابری پر قائم ہے۔ بس جو کوئی تم پر زیادتی کرے تم بھی اس کی زیادتی کا جواب دو جس طرح کہ اس نے تم پر زیادتی کی، اور ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہو، اور یقین جانو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور بخل کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور نیکی کرو، یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور حج و عمرے کو اللہ کی رضا کے لیے پورا کرو۔ بس اگر تم راہ میں روک دیے جاؤ تو جو جانور میسر آئے اس کی قربانی کر دینی چاہیے، اور تم اپنے سر کے بال اس وقت تک نہ منڈواؤ جب تک کہ قربانی اپنے ٹھکانے یعنی ارض حرم پر نہ پہنچ جائے۔ بس تم میں سے اگر کوئی شخص بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو سر کے بال منڈوا دے، مگر چاہیے کہ بطور فدیہ روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ پھر جب تمہیں امن حاصل ہو تو جو شخص عمرہ اور حج ملا کر فائدہ حاصل کرنا چاہے وہ بھی جیسا جانور میسر آئے قربانی دے، اور جسے قربانی کا جانور نہ ملے وہ حج کے دنوں میں 3 روزے رکھے اور 7 روزے واپسی پر رکھے، یہ پورے 10 روزے ہو گئے ہیں۔ حکم ایسے شخص کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مسجد حرام کے قرب و جوار میں نہ رہتے ہوں، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور یقین جانو کہ اللہ نافرمانوں کو سخت عذاب دینے والا ہے۔
محترم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل الاسلام اسلامک 77 کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔